جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہ میں کدا، یہ میں کدا، یہ میں کدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم طب نبوی کی اہمیت اور حجامہ کی افادیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آج لوگوں کے سامنے جب بھی حجامہ کا لفظ بولا جاتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ حجامہ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ کیسے کام کرتا ہے، کیا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، کیا اس سے کمزوری تو واقع نہیں ہو جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ حجامہ طب نبوی میں شامل ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے طب نبوی پر روشنی ڈالیں گے اور جانیں گے کہ طب نبوی کو جاننا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، انسان دنیا میں 3 چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ایک دولت، دوسرا شہرت، تیسرا صحت۔ وہ اپنی زندگی میں مسلسل جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دولت کما لیتا ہے اور اپنے اچھے اخلاق اور کردار سماجی خدمات کر کے وہ اپنی اچھی امیج بھی بنا لیتا ہے، وہ عزت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ مگر صحت کے لیے آج ہر انسان پریشان ہے۔ اس دوڑ میں ہر انسان شریک ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے۔ لیکن آج صحت کو بہت مہنگا کر دیا گیا ہے، صحت بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ معمولی سی بیماریوں میں رپورٹوں میں 2-3 ہزار ایسے ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ اسپتالوں میں بھیڑ بھری پڑی ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے، کیسے کس کا علاج کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ واپس طب نبوی کی طرف آیا جائے، واپس طب نبوی کی طرف رجوع کیا جائے، تاکہ ہم اپنے پیسے بھی بچا سکے اور اپنے گھر والوں کی صحت کی حفاظت بھی کر سکے۔ اچھا، اس صحت کہتے کس کو ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ صحت مند آدمی وہ ہے کہ جو موٹا تگڑا ہو، لہیم شہیم ہو، وہ صحت مند آدمی ہیں، وہ ہیلدی آدمی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ صحت کی تعریف یہ ہے کہ صحت مند آدمی وہ ہے کہ جو کمزور نہ ہو، جس کو کوئی بیماری نہ ہو، جو رات میں سوئے تو بالکل صبح فربا تر و تازہ اٹھے، اس کو کہتے ہیں صحت مند آدمی، ہیلدی آدمی۔ مگر آج ہم اپنے جسم کا جائزہ لیں، اپنی باڈی کا جائزہ لیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو بیمار نہ ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی کو مرض لاحق نہ ہو؟ تو ہمیں پتہ چلے گا ہم میں آج کسی نہ کسی کو مرض لاحق ہے، کوئی نہ کوئی کسی بیماری سے جھوج رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں واپس طب نبوی کی طرف آنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اچھا، یہ طب نبوی کیا ہے؟ بار بار آپ طب نبوی کا لفظ سماعت فرما رہے ہو، تو اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ طب نبوی کہتے ہیں میڈیکل سائنس پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضور کی میڈیکل سائنس ہے، یعنی وہ طریقہ علاج جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور الحمدللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جس علاج کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دے، اس میں موت کے علاوہ، موت کے سوا شفا ہی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کلونجی کے بارے میں اپنی روایت نہیں سماعت فرمائی کہ کلونجی میں ہر موت کی سوا ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے چونکہ حجامہ بھی طب نبوی میں شامل ہے، داخل ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسے کروایا اور اپنے صحابہ کرام اور اپنی امت کو بھی حجامہ کے ذریعے علاج کرانے کا حکم فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفا 3 چیزوں میں مضمر ہے، شفا 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک، حجامہ کے ذریعے کٹ لگوانے میں،
دوسرا شہد کے استعمال میں، تیسرا آگ کے داغنے سے، تاہم میں تمہیں آگ کے داغنے سے منع فرماتا ہوں۔ دیکھیے آپ اس حدیث پاک میں غور کیجیے آپ کہ جس علاج میں تکلیف تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی ڈکلیئر فرما دیا، اس کی پہلے ہی وضاحت فرما دی، پہلے ہی کلیئر فرما دیا کہ داغنے میں تکلیف ہے، لیکن جس کو قوت برداشت ہے، جس کو سہن شکتی ہے، جو سہن کر سکتا ہے وہ داغنے سے علاج کرا سکتا ہے، کیونکہ شفا تو ہے، شفا اس میں ہے۔ اگر جو برداشت کی طاقت رکھتا ہے تو وہ ضرور داغنے سے علاج کرائے۔ لیکن دیکھیے جس علاج میں تکلیف نہیں تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر وضاحت نہیں فرمائی۔ تو حجامہ کروانے میں تکلیف نہیں ہوتی، لوگ خواہ مخواہ ڈرتے ہیں، اور اس میں تو خواتین پیش ہیں۔ ہماری خواتین کو بڑا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوگی۔ کچھ تکلیف نہیں ہوتی، الحمدللہ ہر آدمی آسانی سے حجامہ کے ذریعے علاج کروا سکتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، رواہ البخاری، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان امثل ما تداویتم به الحجامہ وقصد البحر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین علاج، بہترین دوا جس سے تم علاج کرتے ہو وہ حجامہ لگوانا ہے، وقصد البحری اور سمندری جڑی بوٹی سے علاج کرنا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا کتنا پیارا ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام نے کسی شعبے میں، کسی میدان میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس کا میدان ہو، وغیرہ وغیرہ۔ غرض ہے کہ ہر میدان میں، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی، مگر یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اسلام کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بالخیر عطا فرمائے۔ بس انشاءاللہ آگے کی باتیں ہم دوسرے سلسلے میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔